یہ کس پرومس پہ آئے تھے ستی صاحب کہ 6 مہینے میں ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے؟ آج آپ دیکھ لیں کہ 6 مہینے کے بعد ہم کس پوزیشن میں کہ وہ اوورسیز پاکستانی جن کو پہلے کہا گیا کہ جناب وہ بے شرم ہے خدا نخواستہ صرف اپنے بزرگوں کو یہاں دفنانے آتے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک معزز وزیر نے کہا، آج آپ ان کے کنونشن بلا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ جس طرف جا رہے ہیں۔ آج سب سے بڑی آپ کی انویسٹمنٹ انہی کی اوورسیز پاکستانی سکلڈ اور انسکلڈ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اپیل کی گئی تھی دسمبر میں کہ آپ نے ریمیٹنسز نہیں بھیجنی، وہ ریکارڈ ریمیٹنسز ابھی $4.1 بلین کی بھیجی، لیکن اس کے وہ حکومت کو نہیں بھیجتے، وہ حکومت نے اپنے پیاروں کو بھیجا، چاہے وہ عمران خان کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے نون ان وے غریدہ وہ پاکستان کی اکانومی میں ڈائریکٹلی نہ صحیح لیکن کنٹریبیوٹ، لیکن آپ کی اکانومی ریمیٹنسز پہ نہیں چلتی، لیکن اس وقت ہماری ہماری ایکسپورٹ ڈریون اکانومی پہ تو نہیں ہے، ریمیٹنسز آپ سے زیادہ ہیں لیکن ان کی اکانومی ریمیٹنسز پہ نہیں چلتی۔ آپ کی اکانومی میں اسٹرکچرل فلاز ہیں، اینڈ وی بینگ دی اینالسٹ، وی بینگ دی جرنلسٹ، وی ہیو ٹو بی فیئر، فیئر ود ourselves، فیئر ود دی پروفیشن، فیئر ود دی پیپل آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، ہم پہ بڑی اکاؤنٹیبلٹی کی رسپانسبلٹی ہے، ہم کسی ایک کو ہائی لائٹ کسی دوسرے کو ڈاؤن گریڈ نہ کریں۔ ایگزیکٹلی، لیٹ می پٹ مائی کوسچن۔ پاکستان کی اکانومی میں صرف ایک چیز، زراعت کا سب سے کلیدی کردار ہے۔ زراعت کا ہر حکومت نے بڑا غرق کیا، کیوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں اس منسٹری کا نام I have a suggestion کہ منسٹری آف فوڈ انسیکیورٹی ایک الگ سے ہونی چاہیے، فوڈ سیکیورٹی نہیں، انسیکیورٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی ہر حکومت میں لینڈ لارڈ، لینڈ مافیا اس نے بڑا غرق کیا زراعت کا۔ گندم کی فصل آپ کی جس طرح کسان اس کا رول تو خیر چھوٹا سا لفظ ہے، جس طرح ذلیل ہو رہا ہے بیچارہ وہ۔ بھارت میں آپ کو 6 مہینے پہلے ریٹ پتا ہوتا ہے گندم کے کسان کو کہ میرا 6 مہینے بعد ریٹ کیا لگنا ہے۔ وی ہیو ٹو بی فیئر، ہمیں کسی ایک کو ہائی لائٹ کسی دوسرے کا ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اسٹرکچرل فلاز آپ کے ایگری میں ہیں، آپ کے ایگریکلچر میں ہیں، آپ کی ساری کی ساری فصلیں اٹھا کے وہاں پہ گنے کی فصل لگائی جا رہی ہے۔ کون سی بات کرتا ہے؟ ہر حکومت میں شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں نہیں تھا شوگر مافیا، نون کی حکومت میں نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے اس میں شوگر مافیا نہیں ہوتا۔ یہ سب پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ خریدا ہم سب رپورٹ کرتے تھے کہ گنے کی کرشنگ اور کس طریقے سے اس کا ویٹ کم ہونے کا، کس طریقے سے سوکھنے کا، کس طریقے سے ویٹ کرا جاتا ہے، ویٹ کم ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، مجھے دور میں جو 4000 کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف بات کی گئی تھی، کسان کو ریٹ نہیں ملا تھا۔ آج بھی آپ چیک کر لیں، ریٹ ان کو 3200 کا ملا تھا۔ جی بالکل، آپ بزدار کی حکومت کا ریکارڈ چیک کر لیں۔ میرا سوال بیچ میں رہ گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس سے ہٹ کے جو ٹیکس کے ایشوز ہیں بڑے، عالمی بینک کا تذکرہ ہوا تھا جو پاکستانی ٹیکس نظام سے متعلق عالمی بینک نے کیا، آپ یہ دیکھیں نا، اندازہ کریں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، دوسرا اس وقت حکومت کا ریلائنس حد سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ، جو کہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کو، غریب طبقے کو بہت زیادہ امپیکٹ اس کا کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حکومت کو کوئی پلان ہے اس کو کیٹر کرنے کا یا کچھ مینج کرنے کا؟ ان سمپل ورڈز، جی ایبسولوٹلی ناٹ۔ اوکے، کوئی پلان نہیں ہے حکومت کا اس وقت، اور نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ آپ کے 25 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 50 لاکھ لوگ جو ہے ٹیکس دیتے ہیں، جی اس میں آپ شامل ہیں، حسن صاحب شامل ہیں، عطر صاحب شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں۔ وہ بھی بیشتر اس وجہ سے کہ ایٹ سورس، صرف اس لیے کہ ایٹ سورس ہمارا جاتا ہے، وہ صرف 50 لاکھ 25 کروڑ کی آبادی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ آپ کا ریئل اسٹیٹ، آپ اس کو کیوں نہیں ریفارم کرتے؟ آپ کے ایگریکلچر کا جو آپ کا مافیا، آپ اس پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ انڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جی ہاں ٹیکسز ہم لگا رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز ہم ان کے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ بزنس مین پہ ٹیکس آپ کیوں نہیں لگاتے؟ ساری کی ساری آپ کی 90% سے زیادہ اکانومی آپ کی انڈاکیومنٹڈ، گرے اکانومی آپ کی، بلیک اکانومی آپ کی، اس کو آپ ٹیکس سیٹ پہ لے کر نہیں آتے۔ سو یہ وہ ایگریکلچر کے حالات کو اتنے آئیڈیل نہیں ہیں پاکستان کے اندر، لیکن جب آئیڈیل تھے 20 سال پہلے سے اسحاق ڈار صاحب کی باتیں ہم سن رہے تھے، آج تو حالات جس طرح بجلی کے ریٹس ہو چکے ہیں، پانی لگانا ہے، دیکھیں نا یہاں پر پرابلم کیا ہے، ہم آج بھی فلڈ ایریگیشن کر رہے ہیں، دنیا جو ہے ہاں دنیا ڈرپ ایریگیشن کے اوپر ہے۔ آپ جو ہے وہ ہائیبریڈ جو سیڈ استعمال کر رہے ہیں، جو انڈین کسان ہے، فارمر ہے، ہمارے پاس وہی پرانے والے ہیں۔ ہمارا پر ایکڑ جو پروڈکشن ہے اور جو انڈین پر ایکڑ پروڈکشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ تو آپ اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے پہلی بات، اور دوسری بات جو میرے بھائی جو ہے نا وہ باتیں تو وہ بہت کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس ملک میں تمام لوگوں کو لاروں کے علاوہ کچھ نہیں دیا، باتیں انہوں نے جتنی اچھی کی ہیں کاش ان میں سے 5% کے اوپر بھی عمل درآمد کر لیتے۔ انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے، نہ 5 گھر دیے، ٹھیک ہے، بلکہ جو گھر یہاں پر موجود تھے ان کو انلیگل کنسٹرکشن کے نام پر اسلام آباد میں توڑ کے چلے گئے۔ مطلب وہ کام بتائیں نا کہ جو انہوں نے کچھ کیا ہو، دعوے تو بڑے بڑے کیے، بڑھ کے بھی بڑی بڑی جو ہے انہوں نے ماری، لیکن کیا انہوں نے کہا جی میں خودکشی کر دوں گا، IMF پہ نہیں جاؤں گا، لیکن انہی کی وجہ سے اینڈ میں آپ کو IMF کی وہ جیکٹ پہننی پڑی جس سے باہر اب آپ نہیں نکل سکتے۔
آپ نے پیٹرولیم لیوی کو جو آپ نے بڑھانا تھا، آپ نے اس کو بڑھانے کے بجائے 30 روپے جو ہے نا لیٹر ٹیکس جو ہے وہ پیٹرول کم کر کے وہ چلے گئے. نہ آپ کی اکانومی بحرین کی تھی، نہ قطر تھے، نہ سعودی عرب تھے یار. آپ پاکستان تھے، آپ IMF کے قرض کے اوپر چلنے والا ملک تھا. تو یہ کر کے گئے ہیں عمران خان صاحب اس ملک کے ساتھ. اور ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کہہ رہی تھی کہ جو امپیکٹ آ رہا تھا 7 روپے کا وہ انہوں نے پاس آن نہیں کیا، تو میرے خیال کے مطابق کوئی ظلم نہیں کر دیا، کیونکہ ہمارا آلریڈی لوگ جس طریقے سے عادی ہو چکے ہیں چل رہا تھا. ایٹ لیسٹ آپ کی N25 کی اپگریڈیشن ہو جائے گی. بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں اگر ایکچولی دور کرنی ہے تو وہاں پر کرنا پڑے گا. پانی کا ایشو تو ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ٹھیکیدار کی محرومیاں یہ بات درست ہے. لیکن جو شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے، کون سا پرائم منسٹر نہیں چاہے گا، کون سا پرائم منسٹر نہیں چاہے گا کہ اس کی جے کار ہو، اس کی واہ واہ ہو کہ میں نے 7 روپے پیٹرول کم کر دیے. ٹھیک ہے، وہ تو ہم سن بھی رہے ہیں. وہ ان کے لیے نہیں، یہ شہباز شریف کے لیے ایک بیسکلی وہ ایک چیز کیچ کر سکتے تھے. اس کے فردر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد